مبینہ طور پر کہ کچھ جو لوگ جو مجلس شورا کے جو اراکین تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی سختی اور زیادتی کی گئی، لیکن سعد رضوی بالکل پرعزم رہے. انہوں نے وہ جس مطالبے پر کھڑے تھے اس میں کسی طرح کی بھی انہوں نے لچک نہیں دکھائی. تحریک لبیک کے جو ورکرز ہیں وہ بھی اپنے معاہدے پر کھڑے رہے اور انہوں نے بڑی ہمت طاقت سے وہ جو ایک تمام اس پریشر کا مقابلہ بھی کیا، بالکل جھکنے سے انکار کر دیا اور حکومت پر دباؤ رکھا کہ جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا وہ اس معاہدے کو پورا کرے. اور یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے اصولوں پر، اپنے مینیفیسٹو پر اگر وہ رہے، کاربند رہے اور عوام کی تائید و حمایت اس کے ساتھ ہو تو اس کو دبانا، اس کو ہٹانا، اس کو تبدیل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں. تحریک لبیک میں یہ بات بالکل ایک جس سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خوفزدہ بھی ہیں کیونکہ یہ ایک بڑی پاپولر جماعت ہے، گراس روٹ لیول پر اس کی موجودگی ہے اور جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھایا اور کسی طاقت کے آگے نہیں وہ جھکے. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اور تمام سیاسی جماعتیں ان سے اسی لیے خطرہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. بہرحال ایک اچھی خبر. اور اب یہ معاملہ اچھا سمیع صاحب، میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا، اس کی تھوڑی سی اگر آپ کلیئرٹی دیجیے گا. ایک تو فورتھ شیڈول میں تقریباً کو 550-600 لوگوں کے نام تو خارج کر دیے تھے حکومت نے، محکمہ داخلہ پنجاب نے بھی، لیکن کیا اس وقت جتنے بھی مقدمات خاص طور پر علامہ سعد رضوی کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور اب کسی قسم کے کوئی مقدمات ان کے حوالے سے کوئی مختلف مقدمات ان کے خلاف درج کر دیے گئے تھے وہ سب ختم ہو گئے؟ دیکھیے ان کو فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا تھا، ان کے خلاف کوئی نیا مقدمہ کوئی درج نہیں کیا گیا تھا. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ علامہ سعد رضوی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ایک جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے مذاکراتی ٹیم سے ملنے کے لیے. تو جو بھی وائلنس ہوا، جو کچھ بھی ہوا اس میں وہ تو جیل میں تھے، کسی کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا، ان کو کسی بھی مقدمے میں انوالو نہیں کیا جا سکتا تھا. ان کو فورتھ شیڈول میں ڈالا، تحریک کو کالعدم قرار دیا. پرانے جو معاملات تھے ان میں درخواستیں ضرور آئیں ان کا نام شامل کرنے کے لیے، لیکن ان کے اوپر کوئی مقدمہ تھا ہی نہیں. یہی وجہ تھی کہ پنجاب ہائی کورٹ کے ریویو بورڈ نے اور فیڈرل ریویو بورڈ نے ان کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیا تھا. ان کی نظر بندی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ پنجاب حکومت کا فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں ہے اور پنجاب حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا. فورتھ شیڈول سے ان کا نام پہلے ہی نکالا جا چکا ہے. تو سعد رضوی صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، کسی طرح کا ان کے اوپر کوئی کسی طرح کے چارجز نہیں ہے وائلنس پہ جانے کے، وہ کسی جگہ پر موجود ہی نہیں تھے. وہ تو حکومت کی حراست میں تھے اور لبیک کے ساتھ ان کے ورکرز کے ساتھ ان کا کسی طرح سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا. یہ جو سارے کے سارے جو ایک پروپیگنڈا کیمپین تھی، کیونکہ حکومت جو تھی یہ ایک ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ کالعدم تحریک ہے اور بڑا اس میں ہم نے دیکھا وزراء کی پریس کانفرنسز کہ جناب یہ واٹس ایپ گروپ ہے، انڈیا ہے، اور جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی مخالفت کرے اس کو بھارتی ایجنٹ بنا دو، اس کو غداری کا اس پر الزام لگا دو. یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن جو ان کے فالوورز تھے نہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور نہ عام پاکستانی نے اس پروپیگنڈے کو تسلیم کیا. تو سعد رضوی پر کسی طرح کا بھی کوئی مقدمہ نہیں ہے، کسی طرح کا بھی کوئی ان پر الزام نہیں ہے. ایک حکومت نے معاہدہ کیا، جب حکومت اس معاہدے سے مکرنے لگی تو انہوں نے اس وقت ایک الزام لگانے کے لیے پھر یہ جو سارا وائلنس ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے تحریک لبیک سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اور دیکھیں کہ وہ احتجاج میں وائلنس اور تشدد کا جو عنصر تھا وہ کس نے شامل کیا، وہ کون لوگ تھے جو آ کے فائرنگ کرتے رہے، کیونکہ ان کے ورکرز کے پاس تو اسلحہ وغیرہ تھا بھی نہیں. تو یہ خیر ایک بڑی کہانی، بڑی سازش ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلے گی. لیکن ابھی علامہ سعد رضوی رہا ہو گئے، تحریک لبیک نے یہ بتایا، ان کے ترجمان نے بتایا، اور وہ بھی یتیم خانہ چوک جہاں پر مسجد رحمت اللہ العالمین ہے وہاں پر وہ پہنچیں گے. وہاں پر بے پناہ ورکرز میں اشتیاق ہے، لوگ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، ویسے بھی اکٹھے ہو رہے تھے. تو آج کیونکہ وہ جو خادم حسین رضوی صاحب کی جو برسی کی تقریبات ہیں، آج اس کا پہلا دن ہے، 3 دن تک وہ تقریبات جاری رہیں گی. تو یہ ایک تحریک لبیک کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے اور عام پاکستانی نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ ملک میں جو ہیجان تھا وہ اپنے منطقی انجام تک اب وہ ختم ہوا، وہ پہنچا معاملہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایشو لوگوں کے دلوں کے بہت نزدیک تھا کیونکہ یہ ناموس رسالت کا ایشو ہے اور مسلمان ناموس رسالت پر مکمل طور پر
یقین رکھتے ہیں. جی اچھا، اگر سمیع ابراہیم صاحب، کیونکہ لاہور مرکز بھی ہے تحریک لبیک پاکستان کا، اور سعد رضوی صاحب کی بھی رہائی اب لاہور میں، اور لاہور میں یہ چیزیں ہیں. لاہور میں سر ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے، پچھلے ماضی کے ہر الیکشن، ہر حلقے میں تحریک لبیک پاکستان الیکشن بھی لڑتی رہی ہے، اور وہ دوسری اور تیسری بڑی جماعت کے طور پر ووٹ بھی حاصل کرتی رہی، اور پورے ملک میں. لاہور میں اب این 133 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نہیں فائنل ہو پا رہے، دوسری جانب تحریک لبیک جو ہے اس کے سربراہ واپس آ گئے ہیں، تو ایک اچھا الیکشن بھی اس کا مطلب ہے.